السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم نے شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ جانے سے اچھا ہے کہ میں کسی بس کے ساتھ لٹک کر چلی جاؤں، اور مجھے تو جیسے بہت شوق ہے تمہارے ساتھ جانے کا۔ میں تم جیسی لڑکیوں پر دوسری نظر ڈالنا پسند ہی نہیں کرتا، اور میں تم جیسے لڑکوں پر پہلی نظر بھی نہیں ڈالتی۔ اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو، میں تم سے پورے 2 سال بڑا ہوں۔ باسل قریشی نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ باسل صاحب، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں اس حویلی کی شہزادی ہوں۔ اس نے اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر وہ گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ شہزادیاں بھی تمہارے جیسی ہوتی ہیں جن کو زہر دیا جاتا ہے اور جان چھڑوائی جاتی ہے۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں بھی زہر دے کر تمہارا کام ختم کروا دوں گا۔ یہ سن کر سمن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اپنا منہ بند کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادی صاحبہ کے منہ میں مکھی چلی جائے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی وہ نحوست بھری گھڑی تھی جب اس نے باسل قریشی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پر منہ پھلا کر کیوں کھڑی ہو؟ بسمل کی بات سن کر اس نے اسے غصے سے گھورا۔ تمہارے بھائی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اور کون سا تم پہلا وکٹم ہو؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں، لیکن تمہارے بھائی کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آتی ہے۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ تو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی انہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ بسمل لوگوں کی دماغ کی دہی کرنے میں بہت ماہر تھا۔ کوئی بھی اسے زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی اکتا گئی، مگر کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی اور چہرے پر معصومیت کے آثار تھے۔ وہ پلکیں چپکتی ہوئی بسمل کی طرف بڑھی۔ بسمل، تو میرے پیارے بھائی ہو نا؟ استغفر اللہ، میں پیاری لڑکیوں کو اپنا بھائی نہیں بناتا۔ یہ سن کر اس نے ایک زوردار مکہ بسمل کے کندھے پہ مارا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ شرم کرو کچھ، کزن ہوں میں تمہاری، اور تم سے پورے 3 سال بڑی ہوں۔ مجال ہے جو تم میں ذرا بھی غیرت ہو۔ آپ میں بھی تو ذرا سا رحم نہیں ہے۔ فوراً سے مجھے بسمل بھائی کہہ دیا آپ نے؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جوتوں کی کمی ہے۔ تایا جان کو تمہاری شکایت لگانی ہی پڑے گی۔ نہیں نہیں، خدا کا واسطہ ہے، ایسا کچھ بھی نہ کیجیے گا۔ آپ حکم کریں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا سا آگے کو جھکتا۔ وہ اس وقت بہت ہی فرما بردار ملازم معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ تم میری ایک مدد کرو گے؟ صرف ایک چھوٹی سی مدد کرنی ہے تم نے۔ اب کی بار بسمل نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ مجھ سے انعام کی بات کیا کریں، کام کی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انعام اچھا ہوگا تو بسمل ہر کام کر گزرے گا، چاہے اسے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ شاہانہ انداز میں بولتا ہوا وہ اس وقت اس کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ انعام میں تمہیں بڑی بلیک راڈو کی واچ ملے گی۔ اس نے سیٹی کی شکل میں اپنے ہونٹ گھمائے۔ لیکن اس واچ سے میرا کیا کام چلے گا؟ وہ تو لڑکیوں کی ہے، اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ کر دینا، وہ خوش ہو جائے گی۔ بالکل نیو واچ ہے، ابھی تک میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو پھر آپ وہ واچ میرے حوالے کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ابھی بھی مشکوک انداز میں اس کو گھور رہا تھا۔ کیونکہ میرے پاس تمہیں اس کے علاوہ دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بالکل کنگال ہو گئی ہوں۔ جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے انویسٹمنٹ میں ضائع ہو گئے ہیں۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کی۔ یہ جو کوئی بھی ہے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ آپ کو ہی شوق چلا تھا 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کرنے کا۔ اب میرے دکھتے ہوئے رگ پہ پاؤں نہ رکھو اور بس میرا کام کرو۔ دراصل میری 3 اسائنمنٹس ہیں جو تم نے
2 دن کے اندر اندر بنوانے ہیں، اور ہر اسائنمنٹ کے 5000 لفظ ہیں۔ پلیجرزم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1% بھی پلیجرزم آ گیا تو تمہیں وہ گھڑی نہیں ملے گی۔ بسمل کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ 2 دنوں کے اندر 15000 لفظ، وہ بھی پلیجرزم کے بغیر، میں کیسے لکھوں گا؟ یہ تم چاہے خود لکھو یا پھر کسی سے لکھوا دو، مگر میرا کام ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آرام سے حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ بسمل صاحب جو کہ جگاڑ کے ماہر تھے، اس بار بھی انہوں نے جگاڑ ہی لگانا تھا۔ 2 دنوں کے بعد وہ اسائنمنٹس لے کر یونیورسٹی گئی۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کے 30 نمبر تھے۔ مڈس میں تو اس نے ذرا بھی محنت نہیں کی تھی، اٹینڈنس بھی اس کی بہت کم تھی۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ اس کو پیپرز میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، مگر اس کے پروفیسر نے اس کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ اگر اس پروجیکٹ میں تم اچھے نمبر لوگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں باقی چیزوں کی طرف سے مارجن مل جائے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا پورا بھروسہ بسمل پر رکھا تھا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ جس چیز کی اس نے اسائنمنٹ بنانی تھی اس پر ہی اس نے پریزنٹیشن دینی تھی، اور یہ پریزنٹیشن بھی اس کو بسمل نے بنا کر دی تھی۔ جیسے ہی اس نے سلائیڈ کھولی اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہاں پر انگلش کی جو ورڈنگ لکھی ہوئی تھی وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا کانفیڈنس بھی دیکھنے والا تھا۔ وہ جو بغیر تیار کیے پریزنٹیشن دینے پہنچ گئی تھی، اس نے بسمل کو خاص تاکید کی تھی کہ ایسے ورڈ استعمال کرنا جو بہت زیادہ ایزی ہوں۔ سامنے موجود لوگوں میں سے ایک شخص کو تو وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، بلکہ اس شخص کو تو وہ بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ خواب میں بھی وہ اسے ڈرانے کے لیے آ جاتا تھا، اور وہ شخص تھا بازل قریشی۔ بازو لپیٹے، لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے، وہ اس وقت اپنی پسندیدہ کزن کو گھورے جا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ آج اس کی کزن ذلیل ہونے والی ہے، وہ بھی اس کے ہاتھوں۔ ابھی اس نے پہلی سلائیڈ ایکسپلین کرنا شروع ہی کی تھی کہ بازل کا ہاتھ کھڑا ہوا۔ میرا آپ سے کوسچن ہے۔ اس نے دانت کچھ کچکائے، یوں جیسے دانتوں میں بازل کی گردن ہو۔ سر، کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں؟ بازل کو جواب دینے کی بجائے وہ سر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جی مس، ضرور سر، میں چاہتی ہوں کہ جس کا جو بھی کوسچن ہو وہ لکھ لے اور پھر پریزنٹیشن کے لاسٹ میں مجھ سے کوسچن کرے، کیونکہ اس طرح سے مجھے بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی۔ اس نے نیچے سے جان بوجھ کر لیپ ٹاپ کی تار نکال دی تھی۔ لیپ ٹاپ بند ہو گیا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ اٹینڈنٹ کو بلانے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور بسمل کو میسج کرنے لگی۔ اگلے 10 منٹس میں وہ اپنے ایئر بڈس اپنے کانوں میں لگا چکی تھی۔ دوسری طرف بسمل صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی مدد کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے، اور بدلے میں وہ اسے 5000 دینے والی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ اپنے کزنوں کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے بہت زیادہ کوفت ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو رونا بھی آتا تھا۔ اتنے پیسے وہ اپنی شاپنگ پر خرچ نہیں کرتی تھی جتنے پیسے رشوت دینے میں نکل جاتے تھے۔ وہ پریزنٹیشن دے کر فارغ ہو چکی تھی۔ پریزنٹیشن بہت ہی اچھی ہوئی تھی، کیونکہ بسمل نے اسے ساتھ ساتھ گائیڈ کیا تھا، اور جس ورڈ کا کوئی مطلب پوچھتا تو وہ فوراً سے بسمل سے پوچھ کر جواب دے دیتی۔ ابھی باری آئی تھی سوال جواب کرنے کی۔ وہ مغرور چال چلتی ہوئی اسٹیج کے درمیان جا کر کھڑی ہوگی، اور اسی وقت ہی سگنل بھی کٹ گئے۔ وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اور بسمل کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، یا پھر سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کے دماغ کا کام کرنا چھوڑ دیں تاکہ وہ اسے کسی قسم کا کوسچن نہ کریں۔ پروفیسر نے اس کی بہت تعریف کی تھی کہ آپ نے زبردست پریزنٹیشن دی ہے، اب آپ اپنا کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال بازل قریشی کی طرف آیا تھا۔ اس قدر مشکل انگلش میں سوال کیا گیا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ انگلش کے بجائے کوئی اور زبان بول رہا ہو۔
سوری، میں سمجھی نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بادل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ پچھلی بار اسے جن ورڈز کے میننگ سمجھ آئے تھے اس بار تو وہ بھی سمجھ نہیں آئے تھے، کیونکہ اس بار تو بادل صاحب نے ورڈز ہی چینج کر دیے تھے۔ وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی اور پھر ٹیچر سے اچھی خاصی ذلیل ہوئی تھی۔ کیا آپ رٹا لگا کر آئی ہیں؟ مس، آپ کو تو ایک کنسیپٹ بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا خاصا ذلیل کرنے کے بعد پروفیسر نے اس کو کلاس سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ دانت کچکچاتی کلاس روم سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ HOD کے آفس کی طرف تھا۔ HOD صاحب اس کے اپنے چچا جان تھے، وہ ان کی لاڈلی بھتیجی تھی، لیکن پڑھائی کے معاملے میں کسی کو بھی چھوٹ نہیں ملتی تھی اور نہ ہی کسی کو بلا وجہ کی ڈھیل ملتی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ چچا جان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سب ٹیچرز تمہاری شکایت کر رہے ہیں، نہ تو تم کلاس اٹینڈ کرتی ہو اور نہ ہی کلاس میں دلچسپی لیتی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بار تم سے سیمیسٹر پاس کر پاؤ گی، اور اگر پاس ہو بھی گئی تو تمہارا GPA قابل ترس ہوگا۔ بادل سے ہی کچھ سیکھ لو، اس کا تو نام ہی نہ لیں۔ وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی تو وہ اس کو گھورنے لگے۔ آئی ایم سوری، میں نے کتنی بار سمجھایا، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا سٹارٹ مت کر دیا کرو۔ کچھ چیزیں تمہاری اپنی بہتری کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اس بار تم بازل کے پاس یہ سب پیپرز کی تیاری کرو گی، مگر وہ، اگر تم نے یہ سیمیسٹر پاس کرنا ہے تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ جو اس کی شکایت لگانے گئی تھی خود اس کی اسٹوڈنٹ بننے والی تھی۔ پتھر کو ٹھوکریں مارتی ہوئی وہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک ہی اس کی نظر بازل پر پڑی، جو یونیورسٹی کی کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ چہرے سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ واو، بازل صاحب، مطلب آپ بھی؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور کھچا کھچ تصویریں لینے لگی۔ ہاؤ رومانٹک اینڈ ہاؤ کیوٹ۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ پرجوش انداز میں بولی، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا تو اب آپ کو حساب دینا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں۔ بازل سے نظر بچاتی وہ یونیورسٹی سے نکل چکی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک پوری بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ تایا جان، چچا جان، دادی جان، اماں، تائی، پھوپھی، سب لوگ ہی وہاں پر موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی نگاہیں جس کے فرد کو تلاش کر رہی تھیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے باہر سے آنے والی آوازوں پر کان رکھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جب بازل کی عزت افزائی شروع ہو تبھی وہ باہر تشریف لے کر جائے، ورنہ اس سے پہلے جا کر وہ بور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ واہ بیٹا واہ، کیا اس دن کے لیے میں نے تمہیں پروان چڑھایا تھا؟ ابا جان کی جذباتی آواز سن کر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ پھر سے ایک پنگا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈال رہا تھا مگر چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جس علاقے میں گیا تھا، اگر اس بارے میں اس کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کی کھال ادھیڑ دیتے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں اسی چیز کے بارے میں ہی علم ہو گیا ہے۔ ابا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ نالائق انسان، کیا اس لیے میں تجھے یونیورسٹی بھیجتا تھا کہ وہاں پر جا کر تم عاشقی لڑائے؟ تجھے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تیری منگنی ہو چکی ہے۔ ابا جان، آپ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، مجھے پتہ بھی تو چلے کہ میری منگنی کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور کس عاشقی کی بات کریں آپ؟ میں نے کسی کے ساتھ بھی عاشقی نہیں لڑائی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی جب اس نے ان تصویروں کو دیکھا۔ وہ تصویریں اس اینگل سے لی گئی تھیں کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو گلے لگانے والا ہو۔ ہم یہاں پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہاں پر ہمارا بیٹا دوسری عورتوں کو گلے لگا کر ان کو تسلیاں دے رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ابا جان، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔
وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور اس وقت سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھی مسکراتی ہوئی نظروں سے بازل کی حالت ملاحظہ فرما رہی تھی۔ آپ کو یہ تصویر کس نے دی ہے؟ ایک نظر سمن پر ڈالتے ہوئے اس نے ابا سے سوال کیا تھا۔ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ تصویر میرے پاس کیسے آئی ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔ اگر تو تم اس سے محبت، ابا جان مہربانی کریں، یہ میرے ہاتھ دیکھیں، اس کو کچھ لڑکے پریشان کر رہے تھے اور تم ان لڑکوں کو بھگا کر خود اس کو اپنے گلے سے لگا کر تسلی دے رہے تھے۔ ابا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں اسے؟ بیگم آپ خاموش ہو جائیں، آپ کے بیجا لاڈ نے اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ دیکھو بازل، میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں معاف کر رہا۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نہ صرف میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا بلکہ اس حویلی سے بھی دھکے مار کر باہر نکال دوں گا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اٹھ گئے تھے۔ اس کے تایا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی تسلی بھی، برخودار ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بھتیجے پر یقین ہے۔ باقی سب لوگ بھی نارمل سے، صرف اس کے ابا ہی جذباتی ہو جاتے تھے۔ تایا جان، کیا آپ مجھے اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس نے میری پیٹھ پر وار کیا؟ تایا جان نے آنکھیں دائیں جانب گھمائیں جہاں پر وہ موبائل چلانے میں مصروف تھے۔ بادل نے اپنے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھمائے۔ میں یہ کیسے بھول گیا تھا کہ یہ عورت مجھ سے بدلہ نہیں لے گی۔ جب تک یہ بدلہ نہ لے تب تک اسے سکون کہاں ملتا ہے۔ 2 ہی دنوں کے بعد یونیورسٹی میں کانسرٹ تھا۔ بادل نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، وہاں پر تمہارا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ شریف لڑکیاں گھر پر ہی بیٹھتی ہیں۔ جہاں تک میں نے سنا ہے شریف مرد بھی گھر پر ہی ٹکتے ہیں، نہ کہ آوارہ مردوں کی طرح ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، بازل نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بادل کے چہرے کو گھور رہی تھی جبکہ وہ اس کی اندرونی حالت سے مکمل طور پر انجان تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ریڈ لائٹ ایریا میں ہو۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا وہ دوبارہ سے بولنے لگی۔ بادل نے ایک بار پھر سے سختی سے ہاتھ اس کے چہرے پر جما لیا تھا۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا سانس بند کر دوں گا، وہ خونخوار لہجے میں گھونٹتے ہوئے بولا۔ میں تو جیسے تم سے ڈر جاؤں گی۔ اس کے منہ پر ہاتھ تھا مگر اس کے باوجود بھی وہ بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب بازل کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اس وقت اس کے بہت قریب ہے تو وہ جھجک کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے میرے کارناموں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے؟ اور جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بازل صاحب، اب آپ کو زیادہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوانی ہے، جوانی میں تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی کیونکہ جب سے اسے بازل کی حرکت کے بارے میں پتہ چلا تھا تب سے اسے بازل پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سچ میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے میرے دوست زبردستی لے کر گئے تھے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ کا کردار خراب ہوتا ہے؟ او ہیلو میڈم، میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پر پابندیاں لگانے کے لیے میری ماں موجود ہے۔ تو میری کزن ہو تو کزن ہی بن کے رہو۔ تمہاری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میں تمہاری ایک بہت بڑی دشمن بھی ہوں، اور اب جب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی اس دشمنی کا حق ادا کروں تو میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تم سے دوسری تیسری کوئی بات نہیں کروں گا بلکہ صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے بھی کانسرٹ پر جانا ہے۔ کیا تمہیں اپنی عزت
ذرا بھی عزیز نہیں ہے۔ بادل صاحب، آپ اور بسمل بھی جا رہے ہیں اور سبھی کو پتہ ہے کہ میں آپ کی کزن۔ بدقسمتی سے بادل منہ ہی منہ میں بربرایا تھا۔ چلو اب جیسے بھی صحیح، ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ بادل نے اس کو پکارا۔ سنو، میں واقعی وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کی جگہوں سے بھی کوفت ہوتی ہے۔ مجھے اس طرح کا ماحول پسند نہیں ہے۔ آپ مجھے کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ضمیر کو صفائیاں پیش کریں، کیونکہ ابھی آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بادل نے ایک زور ٹھوکر وہاں پر پڑی ہوئی کرسی کو ماری تو اسے دادی جان کی آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ مفت کا نہیں آتا جو تم توڑے جا رہے ہو۔ یا اللہ، یہاں پر تو ذرا بھی پرائیویسی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ وہاں پر اکیلا ہے۔ دادی جان، کیا آپ نے ہماری پہلی والی باتیں سنی ہیں؟ نہیں، بے فکر ہو جاؤ، میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ چلو شکر ہے، بچت ہو گئی ہے۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا اور عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ باقی سب کو پتہ چل جاتا مگر اس لڑکی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، اور اب یہی احساس اس کو اندر سے کوڑے مار رہا تھا۔ وہ کانسرٹ پر جانے کے لیے بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی بادل کی پکار کا انتظار کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں تیسرا کانسرٹ تھا اور آج آ کر اسے موقع ملا تھا کیونکہ اس کے پاس بادل کی کمزوریاں موجود تھیں۔ جہاں تک بسمل کا سوال تھا، وہ تو پہلے سے ہی اس کی مٹھی میں تھا۔ بادل جب اس کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، بے ساختہ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ وہ اپنے الفاظ کا پابند تھا، جو کچھ وہ کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اپنی اس قدر تیاری کو ضائع ہوتا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ ہاں، مگر اب وہ میرا ارادہ بدل گیا۔ تم گھر پر ہی رہو گے؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ میں سب گھر والوں کو جا کر بتا دوں گی کہ تم… ہاں، ابھی جا کر بتاؤ۔ بلکہ ایسا کرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دونوں مل کر بتائیں گے، دیکھتا ہوں کہ وہ کس کی بات پر یقین کریں گے۔ ضروری نہیں ہے محترمہ کہ جو کچھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمیشہ وہی سچ ہو، اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہاری عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں۔ ہر بار یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ اس طرح کے ایونٹس پر بھیڑیے تو طاق لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی شریف لڑکی کی عزت پر آنچ آئے۔ تم تو میرے گھر کی عورت ہو، میری بھی عزت ہو، میں تمہاری عزت خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اسے صحیح بات سمجھا رہا تھا، مگر اس وقت تو اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ وہ اسے کسی چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اس نے تایا جان کو بادل کی حرکت کے بارے میں بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور یہ بات بھی اسے بادل کے منہ سے پتہ چلی تھی کیونکہ اس دن وہ اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا، تب اس نے چھپ کر اس کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بلیک میل کر کے اپنا کام نکلوا سکتی ہے، مگر یہاں پر دو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ بسمل اور بادل کی حویلی سے نکلنے کے بعد اس نے اپنے سب سے چھوٹے چچا جان سے گاڑی کی چابی لی تھی۔ اس کے چچا جان اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے مری گئے ہوئے تھے، اور آج وہ واپس آئے تھے۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سوال جواب کیے بغیر ہی مان لیتے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے اسے چابی دے دی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے باقی کزنوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ بادل صاحب، اب تمہیں کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ جو دھوکہ تم نے مجھے دیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔
وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اللہ جی، اس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا، باہر نکلنا چاہا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے رک گئی، کیونکہ سامنے سے اسے ایک موٹر سائیکل اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس موٹر سائیکل پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی لڑکی ہے اور خالی سڑک پر موجود ہے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ موٹر سائیکل گاڑی کے قریب آ کر رکا۔ گاڑی کے شیشے ٹینٹ تھے جس کی وجہ سے اندر بیٹھی شخصیت کو دیکھنا مشکل تھا۔ یہ گاڑی یہاں پر کس نے چھوڑی ہے؟ اس میں سے ایک آدمی نے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، لگتا ہے کہ کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ابھی تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہی سوچ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر قبضہ جما لینا چاہیے، تیسرے نے کہا تو باقی دو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اب اس گاڑی کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیشہ ورانہ چور ہیں۔ اگر وہ واقعی گاڑی کھول لیتے اور اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ بادل جو کہ پہلے اپنے دوست کو پک کرنے کے لیے گیا تھا، جب وہ سڑک سے گزرا تو چچا جان کی گاڑی راستے میں کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بازل، یہ چچا جان کی گاڑی نہیں ہے۔ بسمل نے جب اسے سوال کیا تو جلدی سے ہاں میں گردن ہلانے لگا۔ اس گاڑی کے قریب کچھ لوگ بھی کھڑے تھے جس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ چچا جان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، مگر مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، بازل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور گاڑی ان کے گاڑی کے قریب جا کر روک لی۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکے فوراً ہی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ بازل اس گاڑی کے قریب گیا اور شیشے بچانے لگا اور اونچی اونچی آواز میں اس لڑکی کا نام پکارنے لگا۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے فوراً سے گاڑی کا شیشے نیچے کیا اور پھر گاڑی کھول کر باہر نکلی اور بازل کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو بازل کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ اس کو یہاں پر دیکھ کر بسمل کو بھی اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سمن، تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو اس پہر؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے گھر لے جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے بازل کے کالر کو مضبوطی سے جکڑتے ہوئے کہا۔ بازل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ معاف کر دو، اب کیا میری جان لوگے؟ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کانسرٹ پر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تم پر غصہ تھا، تم نے مس کمٹمنٹ کی تھی۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے تھے تو تم پہلے ہی انکار کر دیتے۔ تم نے اس وقت انکار کیا جب میں تیار ہو چکی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری تیاری کا، کیونکہ اس وقت تم ایک بھوتنی لگ رہی ہو۔ اس کا کاجل اور مسکارا پھیل گیا تھا۔ بسمل نے اس کا مذاق بنایا تو وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر وہ سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نظر اس کے دوست پر پڑی۔ وہ سردار کمال خان تھا جو کہ اکثر ہی ان کی حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کے گال بھی شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر کمال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت ہی پسند تھی۔ وہ جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی تھیں اور دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان دونوں کا یہ آنکھ مٹکا بازل کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، بسمل اور کمال تم لوگ جاؤ، مگر یہ گاڑی تو خراب ہو گئی ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ جب تک گاڑی ٹھیک نہیں کرتا تب تک ہم تیرے ساتھ ہی رکتے ہیں، پہلے مجھے دیکھنے تو دو کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو انجن کافی زیادہ گرم ہو گیا تھا اور پانی کی ضرورت تھی۔
گاڑی دوبارہ سے چلنے لگی تھی۔ وہ اب اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تم کمال خان کو جانتی ہو؟ بازل نے اسے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ کندھے اچکانے لگی۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو وہ تمہیں اتنی پیار بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ توبہ توبہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اپنی بہن سے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ او ہیلو، تم میری بہن نہیں ہو، بلکہ میری کوئی بھی بہن نہیں ہے، بازل اونچی آواز میں چلایا۔ اوف اللہ، میرے کانوں کے پردے پھاڑو گی۔ ایک تو پتہ نہیں تم دونوں بھائی بہن کے نام پر اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ اب اگر میں تمہاری بہن نہیں، مہربانی کرو نا، تو میری بہن نہ بنو۔ تمہیں مفت میں میری بہن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو ہو بس وہی بن کر رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھ سے جلتے ہو؟ جلتا؟ میری جوتی تم سے جلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر باہر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اچھا سنو تم، بازل نے اسے دوبارہ سے پکارا۔ جی میں سن رہی ہوں، آپ فرمائیں۔ کیا تم کمال خان کو جانتی ہو؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ تمہارا دوست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی اسے سلام کر لیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کسی سے بھی سلام کرنے کی، اور جو میرے دوست ہیں انہیں صرف مجھے تک ہی محدود رہنے دو۔ ان سے زیادہ دوستیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سوچیں گے وہ کہ میرے خاندان کی عورتیں کس طرح کی ہیں؟ او ہیلو مسٹر، اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا تم بڑھا رہے ہو، اور میں کسی کے ساتھ بھی فری نہیں ہوتی ہوں۔ پہلے تو تم اپنی یہ جیلسی سائڈ پہ رکھو، کیونکہ تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ ہاں، میں نے کون سا تمہیں اپنی دوست مان لیا ہے؟ اور تمیز سے بات کیا کرو، مجھ سے پورے 2 سال بڑا تم سے۔ وہ بڑے برے منہ بنانے لگے۔ وہ بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کمال کا بھی دماغ سیٹ کرے گا، جو کہ اس کی کزن کو گھور رہا تھا۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنی کزن کو پسند نہیں کرتا تھا، اپنی کزن کو ذلیل کروا کر اس کو خوشی ملتی تھی، تو ابھی وہ جیلس کیوں ہو رہا تھا؟ تم کہاں پر جا رہے ہو؟ تم نے واپس نہیں جانا؟ نہیں، میرا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنی نوڈلز بنا رہی تھی جب وہ بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک پیکٹ میرے لیے بھی بنا دینا۔ وہ اس کو انکار کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی، اور اب وہ دونوں پرسکون انداز میں بیٹھے نوڈلز کھا رہے تھے۔ دادی جان نے جب ان دونوں کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی نظریں اتاریں۔ اللہ تعالیٰ میرے دونوں بچوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے اور خوش رکھے۔ ان دونوں کو ہی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے حلق میں نوڈلز پھنس گئے تھے۔ وہ تو فوراً ہی سنبھل گیا تھا، مگر اس چھوٹی سی لڑکی کا کھانس کھانس کر برا حال تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کی کمر پر ایک زور سے مکہ مارا تو وہ درد سے کراتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ نوڈلز تو ہضم ہو گئے تھے، مگر اب کمر کی تکلیف الگ سے تنگ کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی مجھ پر یہ احسان کرنے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس کو غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اسے اپنی بتیسی دکھانے لگا۔ میں تو بس تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا تھا، دوبارہ اس طرح کی بھلائی نہ کرنا۔ میری کمر توڑ دی ہے تم نے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑاکا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ اللہ کرے کہ تم ایک گنجی بیوی ملے، جیسی بھی ہوگی تم سے 100 گنا بہتر ہوگی، اس نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ قسمت ان کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کرنے والی ہے۔ اگر ان دونوں کو ذرا سا بھی علم ہو جاتا تو شاید وہ دنیا کے کسی کونے میں جا کر چھپ جاتے۔ بازل صاحب کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، اور اب وہ اپنے بابا جان کے ساتھ بزنس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اب ان دونوں کی آپس کی تو میں بھی کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ کمال خان کا اس کے لیے رشتہ آیا تھا، مگر بازل نے سختی سے انکار کر دیا تھا، اور گھر تک بھی لانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اپنی اس حرکت پر وہ خود بہت زیادہ حیران تھا۔ 7 سیمسٹر میں وہ بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ اس بار اس کے چچا جان نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ جب سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تب سے اس نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ کوئی مجھے بتائے کہ کیا فائدہ میرے چچا کا HOD بننے کا؟ کیا فائدہ میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا؟
جہاں سے میرے کزن نے ٹاپ کیا تھا، جب کوئی مجھے پاس ہی نہیں کر سکا۔ اس کی امی نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ امی جی کیا کرتی ہیں؟ مجھے مار ڈالا۔ اب کیا تمہاری جگہ چچا جان پیپر دیں گے یا تمہاری جگہ تمہارا کزن پڑھے گا؟ اگر پڑھتی تو پاس ہو جاتی۔ اب یہ ڈرامے لگانے کی اور ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ تمہیں آگے پڑھاؤں ہی نہ۔ تم تو اپنے باپ کا پیسہ برباد کر رہی ہو۔ تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ میں بھی آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے سزا دیجیے۔ کسی امیر بندے سے میری شادی کر دیجیے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ بیلینئر ہو اور مجھے ملکوں کی سیر کروا سکے۔ اس لڑکے میں تو ذرا بھی شرم حیا نہیں۔ دیکھو تو کیسے منہ پھاڑ کر اپنی ہی شادی کی باتیں کر رہی ہیں۔ اندر آتے ہوئے بازل نے اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ شادی تو تمہاری ہوگی، فکر مت کرو، لیکن جب وقت آئے گا تب۔ میں تو کہتی ہوں کہ کل ہی میرا رشتہ پکا ہو جائے اور پرسوں ہی میرا نکاح ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، انسان کو بہت ہی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اسی رات ہی اس کی دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ان کو صرف اور صرف ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ ان کے بڑے پوتے اور ان کی لاڈلی پوتی کا نکاح ہو جائے۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کی منگنی بچپن میں ہی بازل کے ساتھ ہو گئی تھی تو اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو اپنی دنیا گول گول گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک نظر بازل پر ڈالی تو وہ بھی خونخوار انداز میں اس کو ہی دیکھ رہا تھا، یوں جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دادی جان کی حالت دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ فوراً ہی مولوی کو بلا لیا گیا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان کے نکاح کے بعد دادی جان نے نہ صرف ان کے نکاح کے چھوارے کھائے تھے بلکہ 2 روٹیاں بھی کھائی تھیں کیونکہ انہیں شوگر میں زیادہ بھوک لگتی تھی۔ اور پھر بعد میں جا کر اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ دادی جان کا شوگر اوپر نیچے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن بچوں کو بتایا نہیں جاتا تھا۔ یہ اچھا طریقہ ہے بلیک میل کرنے کا۔ میری زندگی خراب کر دی۔ جس انسان سے میں چڑھتی تھی اور جس کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا، اب ساری زندگی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ 2 ہی دنوں کے بعد اس کی رخصتی بہت ہی سادگی سے کر دی گئی تھی کیونکہ بازل کو دھوم دھام سے شادی کرنا پسند نہیں تھی۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کا ولیمہ ہوگا۔ رخصتی کیا تھی، ڈولی نیچے والے پورشن سے اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی اور اب وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ڈیل کیا حاصل کر لی، خود کو بہت بڑا بزنس مین سمجھنے لگا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ڈیل کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ سب گھر والے اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس کے ابا نے تو بازل کی شان میں زمین آسمان کے قصیدے پڑھ ڈالے تھے، مگر ابھی تک ان کے دل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے اور بازل مور کی طرح گردن اکڑا کر بیٹھ جاتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنا چہرہ دھو چکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہیں اور جب تک شوہر حکم نہ دے تب تک اپنا چہرہ نہیں دھوتے؟ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ جس طرح سے بھی ہوئی ہے اب میں تمہارا شوہر ہوں اور اگر تم نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ بازل نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ چینج ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے دل کی حالت بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ کیا میں بتاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ معنی خیز انداز میں اس کو گھونٹتے ہوئے بولا۔ تم بہت ہی بدتمیز ہو، وہ ہکلاتے ہوئے جواب دینے لگی۔ کیا ہوا ہے میڈم صاحبہ؟ آپ کی زبان کیوں رک رک کر چلنے لگی ہے؟
وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں سب کو نیچے جا کر بتاؤں گی کہ تم کیا بتاؤ گی؟ کہ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر میں نے… وہ فوراً اس کے بازو سے نکلی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرنا، ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے قریب آنے سے ہچکچاتی ہے، اور جن حالات میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے کو تھوڑے عرصے میں ذہنی طور پر قبول نہیں کر پائے گی۔ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت لگے گا، اور اس دوران وہ اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانا چاہتا تھا، اسے بہت سی چیزیں سمجھانا چاہتا تھا، اور اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ زندگی کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی لطیفہ ہے جس کو ہنس کر اڑا دیا جائے۔ صبح بازل نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، مگر وہ اٹھنے کی بجائے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، بازل کے بچے مجھے تنگ مت کرو۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اس پر انڈیلی تو وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی۔ میرا فیروز خان۔ یہ سن کر بازل کے ماتھے پر بل پر شرم نہیں آتی؟ شادی شدہ ہو کر پرائے مرد کا نام لیتی ہو؟ میں اتنا پیارا خواب دیکھ رہی تھی، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے شکایت کرنے لگی۔ اصل میں تم سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھٹک جاؤں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جی بالکل، یہ بکواس ہی ہے۔ چلو اٹھ اور جلدی سے میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ اس کو دھکیل کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے بھیج چکا تھا، اور خود باہر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ خود باہر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ طیش کھا کر رہ گیا، کیونکہ کچن میں وہ نہیں بلکہ اس کی ماں کھڑی تھی اور اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آؤ، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ مگر میں نے تو… اسے اب کیا، تم اپنی نئی نویلی دلہن سے کام کرواؤ گے؟ وہ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر اس کو ڈانٹنے لگی تھی۔ اپنے غصے کو دباتا ہوا وہ خاموشی سے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت ہی اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اگلے ہی شام اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ کر اپنا کوئی سامان دوسرے گھر میں منتقل کر دیا تھا۔ دراصل اس کے والدین کافی عرصے سے اس کے لیے ایک بنگلہ بنوا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کریں گے تب وہ اسے اپنی بہو کے ساتھ اسی بنگلے میں ہی شفٹ کر دیں گے۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کو رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ اس کو اپنی شامت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہائے مجبوری۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے سمن کو کام پر لگا دیا تھا۔ سارے گھر کی سیٹنگ کرنے کے بعد وہ اس کے لیے کھانا بنانے کھڑی ہو گئی۔ بازل یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے اور وہ بہت زبردست کھانا بھی بناتی ہے، لیکن کام چوری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ اس کی کام چوری اور آرام طلبی کی عادت ختم کرنا چاہتا تھا۔ جہاں پر وہ ذرا سی ٹیڑھی ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنا دوسرا روپ دکھاتا تھا، وہ فوراً ہی سنبھل جاتی تھی۔ اس دن وہ بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ تم مجھے آپ کہہ کر پکارو گی؟ سوری، وہ میں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے معافی مانگنے پر بازل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اللہ خیر ہو، اتنی جلدی؟ اس نے کیسے بات مان لی؟ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ابھی بھی اپنے لیپ ٹاپ پر ہی جھکا ہوا تھا۔ وہ میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ کب تک ہم یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہیں گے؟ تم تو ویسے بھی کسی اور سے محبت کرتے ہو، تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے طلاق… تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ دادی جان کی طبیعت پہلے سے بہت خراب ہے، تم کیا انہیں ایک نئے صدمے سے دوچار کرنا چاہتی ہو؟ وہ اوور ری ایکٹ کرنے لگا تھا، مگر پھر جلدی اپنے آپ پر قابو پایا اور سارا الزام دادی جان کے اوپر ڈال دیا۔ میں بھی بس دادی جان کی وجہ سے خاموش ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ بادل نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو۔ میں کبھی بھی تمہارے لیے سر درد یا بوجھ نہیں بنوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے جس تیزی سے وہ آئی تھی اتنی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بادل نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس لڑکی سے اظہار محبت اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، پر وہ اس لڑکی کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً ان دونوں کے نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کی ہو۔ ان کی لڑائی سیریس نہیں ہوتی تھی، بس تھوڑی سی نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ بادل کو اب اس کی عادت ہونے لگی تھی، کیونکہ لاکھ لڑنے کے باوجود بھی اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، اس کی پسند کے کھانے بناتی تھی، ہر ہفتے ہی وہ اسے نئی ڈش بنا کر کھلاتی تھی۔ بادل جو کہ بچپن سے ہی کھانے کا بہت شوقین تھا، اس کی تو قسمت ہی کھل گئی تھی۔ مگر جب سمن کو اس چیز کا خیال آتا تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے اور بادل اپنی پسند کی عورت کے ساتھ شادی کر لے گا، تو اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ بادل بھی اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان غلط فہمی کی ایک دیوار قائم ہو گئی تھی، جس کو کسی نہ کسی نے تو گرانا تھا، مگر کوئی بھی پہل نہیں کر رہا تھا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ لان میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ بادل اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہوتی تھی، وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی۔ اچانک ہی بادل کے ذہن میں کمال خان کا چہرہ آیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس دن اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا، جب کمال خان نے اس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس دن بادل پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ تب اسے اس چیز کے بارے میں علم ہوا تھا کہ وہ اس کے بغیر ادھورا ہے۔ اس دن ہی انہیں خبر ملی تھی کہ دادی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دونوں واپس حویلی چلے گئے تھے۔ دادی جان کے انتقال کے 1 ہفتے بعد ہی وہ اس کے کمرے میں گئی تھی، چونکہ وہ دونوں واپس حویلی آئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ اوپر والے پورشن میں رہتا تھا، جبکہ وہ نیچے والے پورشن میں اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ رات کے وقت وہ اوپر آ جاتی تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو جاتا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آنسوؤں کا ایک گولا اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ کس چیز کے حوالے سے بات کی ہے تم نے؟ وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ورنہ حقیقت تو وہ خود بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر بادل بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بادل کو بہت ڈانٹا تھا کہ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو کون سی ٹینشن دی ہے، یہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، اور اگر اسے مسلسل ٹینشن ملتی رہی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی ڈانٹ سننے کے بعد وہ کمرے میں آیا جہاں پر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ تمہیں آخر کس چیز کی پریشانی ہے؟ بادل نے پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا تو اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتی ہوں، وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کسی بڑے جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ بادل نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور کروں گا؟ آپ نے خود ہی مجھے کہا تھا۔ پاگل تھا میں، غلطی ہو گئی، تو میں صرف معاف کر دوں؟ مجھے نہیں چاہتی کہ آپ مجھ پر احسان کریں۔ میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس قدر شدید محبت کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑنا ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح کرتا؟ نہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرد مجبور ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
میں نے تم سے پیار کیا، اسی وجہ سے ہی تم سے نکاح کیا، اور اب تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا خاندان بنانا چاہتا ہوں۔ آخری بات اس نے شرارتی انداز میں کہی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر جھنپ گئی تھی اور فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اب جب دوریاں ختم ہوئی ہیں تو پھر سے تم مجھ سے فاصلہ قائم کر رہی ہو، یہ تو ناانصافی ہے ڈیئر بیگم، تھوڑا سا لحاظ کر لیں، ہم اسپتال میں موجود ہیں۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال تھے، جبکہ اس کا دل پرسکون تھا۔ ان دونوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نوک جھونک محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان کو یقین تھا کہ باقی کی زندگی بہت ہی خوبصورت گزرنے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔